تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، ہر سجدے پہ 1500 نیکی۔ تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ، تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں، اور اللہ کا فضل ہے ڈھیلے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو 1.5 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ۔ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھ لی۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے، روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی۔ شیطان جب بھی جاتا ہوں روزہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ محمد بن ابیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن معد بن عدنان، آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور آپ کا مراسی بن فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین، ٹھیک، میرے نبی کا نام ہے۔ طٰہٰ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا۔ زلزلہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رک گئے؟ یہ اللہ کبھی کبھی زمین ہلاتا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ، پیسے دے پیچھے ایمان نہ بیچو، بندے دے پتر بن جاؤ۔ تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں اپنی بہادری بناؤ۔ معاف کرنا بہادری۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا ہے، اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، ایویں تھوڑیاں رالاں کٹھیاں کوٹھیاں کر کے زور مار کے تھو تھو کرے، تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر، ہر سال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے۔ جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنے بڑے سمندر، اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کی ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ، میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اسے دعا کرانا۔ علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا،
भाई कोई मेरे ऊपर भी आशिक है, तो मैं उसके पीछे चल पड़ा। वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। बाजारों में चलते चलते एक मुसव्विर की दुकान पे पहुंचे, तो उसने मुसव्विर से यूं इशारा किया और आगे चली गई। वो आगे चली गई तो मैं हैरान हो गया भी। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है? कहा जी ये बच्ची कल मेरे पास आई थी कि मुझे शैतान की फोटो बना के दो। तो मैंने उससे कहा बेटी मैंने तो शैतान देखा नहीं, तू मुझे दिखा तो मैं उसका फोटो बनाऊं। तो आज तुम्हें लेकर कह रही थी ये होता है। हमेशा आफियत मांगो, सलामती मांगो, खैर मांगो, इज्जत मांगो, लेकिन उसमें ये भी मांगो कि या अल्लाह जिस तरह तू खुश है ना, उस तरह मुझे इस हाल से गुजरने की तौफीक अता फरमा। मेरे नबी ने किस्सा सुना है तिरमिज़ी में, वो रोजाना नई लड़की लाता था अपने अयाशी के लिए। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दीनार, 60 दीनार, 60 दीनार आज का 30 लाख रुपया है। 60 दीनार आज का 30 लाख रुपया है। एक रात का जब कमरे में आया तो वो लड़की बैठी रो रही थी। तो किफिल ने कहा क्यों रो रही हो, मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया। तो उस लड़की ने कहा किफिल मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत नीलाम हुई है फकर की वजह से। मैं इज्जतदार, मेरी इज्जत आज नीलाम हुई है फकर की वजह से। जब मालदार लोग गरीबों पे खर्च नहीं करते, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। तुम्हारे अखलाक आलीशान, तुम्हें माफ करना आता हो, तुम्हें दरगुजर करना आता हो, तुम्हें राय से हटना आता हो, तुम्हें इनकार सुनना आता हो, तुम अपनी राय के 100% खिलाफ करने की ताकत रखो, तुम माफ करने की ताकत रखो, तुम कड़वे से कड़वे बोल पर भी मुस्कुराना सीखो कि ये सौदा मार्केट में कोई नहीं है। मैंने जैसे कहा लिबास सबसे करीब है, तो इसके बाद बीवी का हक सबसे पहले आ जाता है। माँ बाप की तरफ से ज्यादती आए तो तुम्हारे जिम्मे है अपनी बीवी को बचाओ, अल्लाह के वास्ते अपनी बीवियों की हिफाजत करो। हाँ, तुम्हारी बीवी की तरफ से ज्यादती आए तो अल्लाह के वास्ते माँ बाप की हिफाजत करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डंडा उठा लो, अपने अखलाक कैसे बनाओ, स्प्रिंग बन जाओ। स्प्रिंग जो फ्रेशर से को कबूल करके दब करके नीचे चला जाता है, नीचे जाने में जुड़ जाने का निज़ाम। तुम्हारे अखलाक आलीशान, तुम्हें माफ करना आता हो, तुम्हें दरगुजर करना आता हो, तुम्हें राय से हटना आता हो, तुम्हें इनकार सुनना आता हो, तुम अपनी राय के 100% खिलाफ करने की ताकत रखो, तुम माफ करने की ताकत रखो, तुम कड़वे से कड़वे बोल पर भी मुस्कुराना सीखो कि ये सौदा मार्केट में कोई नहीं है। अपने नबी के एक हदीस सुना के दुआ करते हैं। आपने फरमाया मदीने वालों से, मदीने वालों मेरे बाद तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, क्या करोगे? कहा हम तलवार उठाएंगे, हक लेंगे। आपने फरमाया अगर मैं उससे अच्छी चीज बताऊं करोगे? कहा जी क्या? कहा हक के लिए लड़ाई न लड़ना छोड़ देना और हौज़े कौसर पे आ जाना, सारे पूरे करवा दूंगा। कोशिश हो जाती है रमजान में सिवाय 4 आदमी, सिवाय 4 आदमी, सिवाय 4 आदमी, सिवाय 4 आदमी, अल्लाह ना करे हम में कोई हो। माँ बाप का नाम फरमान, माँ बाप का नाम फरमान, माँ बाप का नाम फरमान, शराब पीने वाला, शराब पीने वाला, शराब पीने वाला, रिश्तेदारों से बुरा सलूक करने वाला, रिश्तेदारों से बुरा सलूक करने वाला, रिश्ते तोड़ने वाला, रिश्तों को आग लगाने वाला, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई के मैदान गर्म करने वाला, चौथा कीना रखने वाला। या तुमने वैश्यों की तरह पकौड़ा भी अंदर, समोसा भी अंदर, रूह अफ़ज़ा भी अंदर, मच्छी भी अंदर, कुक्कड़ भी अंदर, रुपए अंदर नहीं कर। थोड़ी सी इफ्तारी करो,
کولڈ ڈرنک سے افطاری نہ کرو، شربت سے افطاری نہ کرو، سادہ پانی کھجور لے لو، پھر تم تراویح پڑھ سکو گے انشاءاللہ۔ میری زندگی گزر گئی، میں آپ حیران ہوں گے، میں روزہ جون جولائی اگست، اب تو مئی آ گئی، میں چائے کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہوں۔ شدید گرمی، جون چائے یا قہوہ یا سادہ پانی، سادہ بالکل روم ٹیمپریچر اور کھجور، تو میں 10 سپارے کھڑے ہو کے سنتا رہا ہوں تراویح میں۔ لیکن اب تو وہ ہمت نہیں رہی، لیکن 10 سپارے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے، راکھ کر کے، ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے، صاف کر کے، آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دوں، ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتے، کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے۔ بھائیو، اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا، کیا خیر، آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی، تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہیں گی نہیں، وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی۔ علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ، پھر لوگوں کو بلاؤ، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، پھر رخصتی ہوئی، بلا کر کے آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر